السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب، بھائی بہن، بزرگ، تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے محبین ہیں صحیح سلامت رہیں، اللہ ان کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دیکھیے، یہ زندگی ہے، اس زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ بندہ کبھی کبھی بڑا مایوس ہو جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ حکیموں سے دوائیں کھا کھا کے بڑا پریشان ہوا، ڈاکٹروں کی دوائی چلا چلا کے بالکل بجٹ ختم کر لیا۔ اب وہ بالکل نہتا ہو چکا ہوتا ہے، بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے دل و دماغ میں، ذہن میں ایک بڑی بات آ چکی ہوتی ہے، زندگی سے مایوس ہو کر اپنی زندگی کو ختم کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اب اس کے دل و دماغ میں یہ آتا ہے کہ آخر اتنا علاج کرایا، بیماری جاتی نہیں۔ تو میں آپ حضرات کو بتلا دوں، اس بڑی بیماری کے لیے جب آپ بالکل مایوس ہو جائیں، ہر طرح سے، ہر طرف سے، ہر وقت، ہر ممکنہ کوشش کرنے کے بعد آپ بالکل پریشان ہو جائیں، یعنی کہ آپ لا علاج بیماری کے شکار ہو جائیں، تو پھر آپ اپنے رب سے یوں کہیں جو لفظ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا، جو دعا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے کی تھی، ہمیں بھی پھر وہی کرنی ہے۔ وَإِذْ نَادَى وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اپنے رب سے کہا، اپنے رب کو بلایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اِذْ نَادَى، نادا کے معنی آتے ہیں بلانے کے، پکارنے کے، آواز لگانے کے۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اپنے رب کو بلایا، یعنی اپنے رب سے شکایت کی، اپنے رب سے گزارش کی، اپنے رب کو اپنا دکھڑا سنایا، اپنی بے بسی بتلائی، اپنی پریشانی بتلائی، اپنی مایوسی بتلائی، لاچاری، مجبوری بتلائی، اور یہ کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب، مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے، مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے۔ انی مسنی الضر، میں بڑا پریشان ہو چکا ہوں، مایوس ہو چکا ہوں، مجھے بیماری نے تنگ کر دیا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، او میرے رب، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو اپنی امت پر، گنہگار امت پر، بے سہارا امت پر، ہر شخص پر رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے رب، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھ پہ بھی رحم کھا جا، مجھے بھی ٹھیک کر دے، میری پریشانی کو بھی دور کر دے۔ علماء نے لکھا ہے، اکابر نے لکھا ہے کہ اگر بندہ لا علاج بیماری کے لیے پریشان ہو کر، تنگ ہو کر، ہر طرح سے مایوس ہو کر اگر اس دعا کا پڑھنا اپنے اوپر لازم قرار دے دے، تو بیماری میرے رب کی عطا سے بڑھی ہوئی نہیں ہے، بیماری میرے رب کے رحم و کرم سے زیادہ نہیں ہے، بیماری میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو کر نماز، قرآن، علم و ذکر سے فارغ ہو کر اپنے رب سے یوں کہنا شروع کرے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
کہتا چلا جائے، دن بھر کہے، رات کو کہے، صبح میں کہے، شام میں کہے، کہتا رہے، کسی اور سے نہ کہے، کسی سے خوشامد نہ کرے، کسی سے التجا نہ کرے، کسی کی طرف توجہ نہ کرے، بس یوں کہے کہ میرے رب بس مجھے اس بیماری سے بچا لے، اس بیماری نے مجھے پکڑ لیا ہے، اس بیماری سے چھٹکارا دے دے، تو رحمان الرحیم ہے۔ دن بھر کہے، کہتا رہے، اس وقت تک کہے جب تک کہ وہ بیماری آپ کا پیچھا نہ چھوڑ دے، جب تک کہ آپ کو اس بیماری سے افاقہ نہ ہو جائے۔ تو یہ دعا، یہ وظیفہ، یہ تسبیح میں اللہ کو حاضر و ناظر کر کے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر آپ نے اس کو لازم پکڑا تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے لیے لا علاج بیماری نہ رہے گی۔ اس کام کو کریں۔ اگر آپ کی والدہ موجود ہے، آپ کی ماں زندہ ہے اور آپ بیمار ہیں، اپنی ماں سے کہیں کہ اماں جان میرے لیے وضو بنائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، 313 مرتبہ یوں کہہ دے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا میں یوں کہہ دے کہ میرے مولا میرے اس لال کو بیماری نے گھیرا ہے، یہ اتنی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، یہ برداشت نہیں کر سکتا، آخر بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت اور تندرستی بھی تیری نعمت ہے، میرے مولا اس بیماری والی نعمت کو بدل کر صحت کی نعمت عطا فرما دے۔ تو میرا رب ماں کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا اور صحت و تندرستی عطا کی جائے گی۔ بات لمبی نہ ہو اس لیے میں یہی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔